تو حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا امیر المومنین میرا خامند، آپ نے میرے خامند نے تراویحاں پڑھیاں، تراویحاں پڑھ کے جدو گھر واپس آیا میرے خامند نے ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزاری ہے، ساری رات نفل پڑھدا رہا ہے۔ میرے خامند نے ساری رات نفل بھی پڑھے تے قرآن دیا تلاوتاں بھی کیتیاں۔ امیر المومنین جدو سحری دا ٹائم ہویا میرے خامند نے تہجد بھی پڑھی ہے، اور سحری دے ٹائم میرے خامند نے روزہ رکھیا تے اذان مل پئی۔ امیر المومنین جدو صبح دیاں بانگاں ملیاں، صبح دی اذان ہوئی ہے، امیر المومنین میرے خامند ساری رات عبادت کردا رہا۔ میرے خامند نے گھر دے اندر صبح دی نماز پڑھ لئی، صبح دی نماز پڑھ کے میرا خامند سو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تیرا خامند ساری رات عبادت کردا رہا ہے، اس وجہ تو صبح دی جماعت دے نال شامل نہیں ہو سکیا۔ اے شفا امیر المومنین دا پیغام لے کے جا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام اپنے خامد نو جا کے سناوی۔ حضرت شفا نے فرمایا امیر المومنین کے پیغام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے شفا تیرا خامد ساری رات اللہ دی عبادت کردا رہا ہے، صبح دی نماز گھر دے اندر پڑھ لئی، جماعت دے نال نماز نہیں پڑھی بلکہ گھر دے اندر نماز پڑھ کے سو گیا ہے۔ اے شفا عمر نو او بندہ پسند ہے، عمر نو او بندہ پسند ہے، اور عمر نو او عبادت پسند ہے۔ شفا ساری رات دی عبادت نالو زیادہ صبح دی نماز جماعت دے نال پڑھنا عمر نو زیادہ پسند ہے۔ شفا مینو بڑا پسند ہے، بندہ ساری رات ستا رہے لیکن صبح دی نماز جماعت دے نال آ کے پڑھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سارے نالوں زیادہ افضل ہے، سارے نالوں زیادہ افضل صبح دی نماز جماعت دے نال پڑھنا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات کو افضل سمجھتا ہوں کہ بندہ ساری رات سوئے اور صبح کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ساری رات کے نفلوں سے زیادہ بہتر ہے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو سامعین محترم اس لیے کوشش کیا کریں کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ لازمی پڑھیں، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ لازمی پڑھنے کا۔ میں پہلے حدیث مبارکہ سنا گیا ہوں، جس بندے نے عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے لوگوں ساری رات کے نفلوں سے زیادہ بہتر ہے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو سامعین محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم پیغمبر دے پیارے صحابی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے بڑے تھوڑے رکھیا کرتے سے، بڑے تھوڑے نفلی روزے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دے کول پوچھا گیا حضرت آپ نفلی روزے بڑے تھوڑے رکھ دے ہو کی گل؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یارو میں ہر مہینے دے اندر صرف 3 نفلی روزے رکھدا، ہر مہینے دے اندر صرف 3 نفلی روزے، زیادہ روزے میں نہیں رکھدا بلکہ روزے نالوں زیادہ مینوں نماز پسند ہے، نفلی روزے نالوں زیادہ مینوں نماز پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لوگو اگر میں روزے زیادہ رکھاں گا، روزے رکھن دے نال بندے دی طبیعت دے اندر، بندے دے جسم دے اندر کمزوری آندی ہے، اس وجہ تو جدو جسم دے اندر کمزوری آئے بندہ رب دی نماز اچھے طریقے دے نال ادا نہیں کر سکدا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لوگو میں روزے تھوڑے رکھدا اور رب دی بارگاہ وچ سجدے زیادہ کردا، رب دی بارگاہ سجدے زیادہ کردا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگو مینوں سجدے بڑے پسند نے، نفلی روزے نالوں مینوں نماز بڑی پسند ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن جو حکم ہے وَسُجُدُ وَاقْتَرِب، اے میرے بندے سجدہ کر دے میرے قریب ہو جا۔ ہن سجدے دے بندہ سجدہ کردا ہے تے اللہ دے قریب ہو جاندا ہے۔ ہن میں یہ چاہنا میری زندگی دے اندر سجدے زیادہ ہوئے، رب دا قرب مینوں زیادہ حاصل ہوئے۔ اس وجہ تو حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نفلی روزے نالوں نماز نو زیادہ پسند فرماتے. تو سامعین محترم اے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا اے اپنا عشق اور محبت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی اے عشق اور محبت ہے نماز کے ساتھ کہ صحابہ اکرام نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو سامعین محترم جب بھی نماز پڑھی جائے تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو اللہ کے ولی جو گزرے ہیں صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اولیاء اکرام بزرگان دین صحابہ اکرام کی تو کیا بات تھی. صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا تھا. بڑی خوبصورت نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے. لیکن جو اللہ کے ولی گزرے ہیں نا وہ بھی بڑی عشق اور مستی میں اللہ کی محبت میں نبی پاک کی محبت میں نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر بن ذر رضی اللہ تعالی عنہ سامعین محترم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے. حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ بہت بڑے عابد تھے, زاہد تھے, عبادت گزار تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, بڑے اللہ والے تھے. ان کے ہاتھ میں زخم آ گیا, ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا. زخم بڑھتا بڑھتا بڑھ گیا. طبیبوں نے بڑا علاج کیا, ایسے سمجھو ان کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا. اب طبیبوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا, کینسر زیادہ بڑھ نہ جائے. تو پہلے وقتوں میں کوئی نشے والی ادویات تھی نہیں. تو سامعین محترم پہلے وقتوں میں جس کا کوئی جسم کا اعضاء کاٹنا ہوتا تو بندے کو باندھ دیا جاتا تھا تاکہ بندہ زیادہ تڑپے نہیں, کہیں اور زخم نہ آ جائے. تو حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی, عبادت گزار, متقی, پرہیزگار. حضرت عمر نے فرمایا لوگو اے طبیبو میرے ہاتھ بننے نہیں, میرے پیر نہیں بننے, میرے جسم نو بننا نہیں, بلکہ جدو تساں میرا ہاتھ کٹنا ہے بڑی آسانی دے نال میرا ہاتھ کٹیا جائے گا. طبیباں پوچھا, لوگاں پوچھا حضرت کس طرح کٹیا جائے گا. آپ نے فرمایا لوگو جدو میں نماز پڑھ رہا ہوں دوران نماز میرا ہاتھ کٹ لینا, کیونکہ جدو میں نماز پڑھدا ہوں میری لینا اللہ دے نال ملدیاں نے, میرا رابطہ میرے مالک دے نال ہو جاتا ہے. پھر مینوں دنیا دا کوئی پتہ نہیں ہوندا, دنیا دی کسے گل دی کوئی خبر نہیں ہوندی. میں نماز نہیں تا, نماز نہیں تن تو بعد تساں میرا ہاتھ کٹ لینا. سامعین محترم طبیبہ نے کیا ٹھیک ہے. حضرت عمر بن ذر نے نماز نہیں تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. حضرت عمر نے اپنے مالک دی ثنا شروع کی دی ہے, اللہ دی حمد و ثنا جدو شروع کی دی ہے. سامعین محترم طبیبہ نے حضرت عمر دا ہاتھ کٹیا. حضرت عمر نو پتہ ہی کوئی نہیں. جناب حضرت عمر نے جدو نماز مکمل فرمائی ہے تے طبیبہ نے کہا حضرت اساں کتنی دیر دا تہاڈا ہاتھ کٹ بھی چھڈیا ہے. حضرت عمر نو پتہ بھی کوئی نہیں. اتنے خشوع و خضوع دے نال, اتنی محبت دے نال, اتنے پیار دے نال اللہ دی نماز پڑھن والے. اس وجہ تو سنگیو جدو نماز پڑھی جائے تے نماز پڑھن دے وقت پوری توجہ اپنے مالک دی طرف, اپنے خالق دی طرف, اللہ دی طرف ہونی چاہیے. میں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہویا, میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے, میرا رب میرے دل نو بھی ویکھ رہا ہے, میرا رب مینوں بھی ویکھ رہا ہے. سامعین محترم اس وجہ تو جدو نماز پڑھو تے پوری خشوع و خضوع دے نال, پوری توجہ دے نال نماز پڑھو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے لوگو اپنی نمازاں پکیاں کر لو, لوگو سجدے پکے کر لو, لوگو رب دی بارگاہ وچ جھکنا اپنی زندگی دا معمول بنا لو,
لوگوں تھانوں پتہ ہونا چاہیے میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں جدو نمازی بندے دا آخری وقت آئے گا نمازی دے آخری وقت آئے گا نمازی بندے دی موت آئے گی نمازی بندے دے جدو موت دا فرشتہ آئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا موت دا فرشتہ نمازی بندے دی روح نو اللہ دی بارگاہ چ لے کے جائے گا میرے کریم آقا نے فرمایا جدو نمازی بندہ فوت ہوندا ہے نمازی بندہ جدو فوت ہوندا ہے زمین دے جس ٹکڑے تے نمازاں پڑھدا رہیا ہے زمین دے جس ٹکڑے تے او رب دی بارگاہ وچ سجدہ کردا رہیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا نمازی دے مرن تو بعد زمین دا او ٹکڑا 40 دن تک اس دے مرن دے روندا ہے 40 دن تک زمین دا ٹکڑا روندا رہندا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا 40 دن تک آسمان دی او جگہ جتوں اس دیاں نمازاں اللہ دی بارگاہ چ آسماناں والے جاندیاں سن 40 دن تک زمین دے آسمان دی او جگہ روندی رہندی ہے سامعین محترم کتنا خوش قسمت دے نمازی جس دے مرن دے زمین بھی روے جس دے مرن دے آسمان بھی روے بڑا خوش قسمت ہے وہ نماز تو سامعین محترم اس لیے نماز نو پکا رکھو نماز کسے صورت وچ معاف نہیں اور کسے حالت وچ نماز معاف نہیں تو سامعین محترم خوش قسمت ہے وہ لوگ جڑے اپنی نماز نو پکا رکھ دے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جڑے اپنی نماز نو پکا رکھ دے تے سامعین محترم اس لیے اپنی نماز نو پکا رکھو اور اپنی نماز نو چھڈو نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے نماز دا صدقہ سانو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا اسے نماز دا صدقہ تو سامعین محترم پہلے بھی میں ایک حدیث مبارکہ دس گیا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا اس عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص رات نو ساری رات نماز نفل پڑھ دے ساری رات نماز نفل پڑھ دے یا رسول اللہ جڑے صبح ہوندی ہے تو چوری کر دے ساری رات نفل پڑھ دے قرآن دی تلاوتاں نفل یا رسول اللہ صبح ہون تو پہلے چوری کر دے اے میرے کریم آقا کیا حکم ہے اس کے بارے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اسی نماز کا صدقہ یہ چوری والی حرکات اس کی ختم ہو جائے اللہ یہ چوری والی عادت اس دی اسے نماز کا صدقہ آہستہ آہستہ ختم فرما دے تو سامعین محترم اتنا بڑا فائدہ ہے نماز کا تو سامعین محترم اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جس کی نماز اچھی ہے اس کی زندگی اچھی جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی اور جس کی زندگی اچھی ہے اس کی موت اچھی ہے اور جس کی موت اچھی ہے اس کی قبر اچھی ہے جس کی قبر اچھی ہے اس کی آخرت اچھی ہے جس کی آخرت اچھی ہے تو اس کی جنت پکی ہے تو اس لیے سامعین محترم نمازوں کو مت چھوڑے نمازیں پڑھیں اور جو بدبخت لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے نمازیں نہیں پڑھتے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں سخت وعیدیں فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن نے بھی سخت وعیدیں فرمائی ہیں ان بدبختوں کے بارے میں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن پاک دا 16واں سپارہ سورت مریم آیت نمبر 59 سورت مریم آیت نمبر 59 دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا لوگو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اللہ نے قرآن نے فرمایا انہاں تو بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئیں گے ایسے ناخلف لوگ آئیں گے فخلف من بعد ایسے ناخلف لوگ آئیں گے انہاں تو بعد خلف اضاعوا الصلاۃ نماز نو ضائع کر دیں گے واتبعوا الشہوات خواہشات دے نفس دے پیچھے لگ جائیں گے اپنے دل دی گل منن گے رب دا حکم نہیں منن گے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فسوف یلقون غیا ایسے لوگوں کو غی دے اندر ڈالیا جائے گا سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ السلام بارگاہ اقدس دے اندر صحابی رسول حاضر ہوئے یا رسول اللہ غز کیڑی شے قرآن پاک دے اندر 16ویں سپارے دے اندر فسوف یلقون غیا
یا رسول اللہ غی کس کو کہتے ہیں؟ یہ غج کیا چیز ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس، اس روایت راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے لوگوں غج جہنم دی ایک وادی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم دو نچلے طبقے دے اندر سب تو تلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وادی نو پیدا فرمایا، اس وادی نو بڑھایا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں اے غی وادی جہنم دی سخت ترین وادی ہے، اور اس دی گہرائی اتنی ہے اگر جہنم دے کنارے تو ایک وزنی پتھر سٹیا جائے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وزنی پتھر نو 50 سال لگن گے اس وادی دی گہرائی تک، پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ 50 سال لگے گا لیکن اس کی گہرائی تک پھر بھی نہیں پہنچے گا، اتنی گہری وادی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہری وادی؟ اے میرے کریم آقا اس گہری وادی میں کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ گہری وادی ہے، یہ گہرا کنواں ہے، اس کنویں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی تہہ میں بنایا ہے۔ تہہ میں بنانے کا صرف مقصد یہ تھا جہنمیوں کی جتنی پیپ ہوگی، زخمیوں کا جتنا خون ہوگا، پیپ ہوگی، ساری اسی وادی میں جمع ہوگی، ساری کی ساری اسی وادی میں جمع ہوگی۔ تو یا رسول اللہ اتنی خوفناک وادی میں کس بدبخت کو پھینکا جائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ رب کا قرآن فرماتا ہے خلف اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان بے نمازیوں کو اس وادی میں پھینکا جائے گا، ان بے نمازیوں کو۔ تو سامعین محترم نماز چھوڑنے سے پہلے سوچا کرے بے رب کا قرآن کہتا ہے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی، ہم یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ تو رب کا قرآن فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا جہنم کی خالی وادی میں پھینکا جائے گا اس کو۔ تو سامعین محترم اس وجہ تو سامعین محترم اللہ توبہ کرو، اللہ کو معافی منگو، اللہ تبارک تعالیٰ سانو سارے نو اس وادی تو محفوظ فرماوے، اللہ تبارک تعالیٰ سارے نو اس وادی تو بچا لوے۔ سامعین محترم عذاب بڑے سخت نے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بے نمازی دے متعلق بڑیاں سخت وعیداں بیان فرمائیاں نے۔ سامعین محترم رب دے قرآن نے بھی بڑے بڑے بے نمازی دے متعلق عذاب دسے نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز دے اندر سستی کرے، نماز نہ پڑھے، انہوں 15 قسم دا عذاب ملے گا۔ کتنے قسم دا جی؟ 15 قسم دا عذاب ملے گا۔ ایک روایت کے اندر 14 قسم دا عذاب ملے گا۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ کیڑے کیڑے 15 قسم دے عذاب ملیں گے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا عذاب بے نمازی دی عمر دے وچوں برکت ختم کر دیتی جائے گی۔ جڑا بے نماز ہوئے گا بے نمازی دی عمر دے اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا بے نمازی دے چہرے دے نیکی دی علامات، نیکی دے نشانات ختم کر دیتے جائیں گے، بے نمازی دا چہرہ بڑا بے رونق ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اور تیسرے نمبر دے بے نمازی دے کسے عمل دا اللہ اجر نہیں عطا فرمائے گا، کسے عمل دا بھی اجر نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک روایت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 کام ایسے ہیں اگر ان 4 کاموں میں سے ایک کام بندہ چھوڑ دے، 3 کاموں کی بڑی پابندی کرے، 3 کاموں کی بڑی پابندی کرے، صرف ایک کام بیچ میں چھوڑ دے تو ان تینوں کاموں کے کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، ان تینوں کاموں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 کام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ 4 کام ہیں، یہ 4 نیکی کے کام ہیں۔ ایک بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، ایک بندہ حج بھی اس نے کیا ہے، اور اس بندے نے کیا کیا جی؟ حج بھی کر لیا، روزہ بھی کر لیا، تو سامعین محترم اس نے صرف نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز نہیں پڑھی اس نے۔ تو سامعین محترم میرے کریم آقا نے فرمایا
اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، جب تک یہ 4 کام پابندی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ ان چاروں کاموں میں سے ایک کام بھی چھوٹ گیا تو پچھلے عملوں کو اللہ ضائع فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلا بے نمازی کو جو عذاب ملے گا اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، دوسرا عذاب جو بے نمازی کو ملے گا اس کے چہرے سے رونق کو ختم کر دیا جائے گا، تیسرا عذاب جو بے نمازی کو ملے گا اس کے عمل کا کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور چوتھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کی دعاؤں کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، بے نمازی کی دعاؤں کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور 5ویں نمبر پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کو کسی اللہ کے ولی کی دعا لگتی ہی نہیں۔ لاکھ ونجو میں آنے گھوتے دادے زکری دے 1000 دفعہ ونجو، دادا صاحب دے 1,00,000 دفعہ ونجو، بابا فرید دے 1,00,000 دفعہ ونجو، پیر میرے علی شاہ گولڈا شریف دے 1000 دفعہ ونجو، پیر سیال لجبار رحمت اللہ تعالی علیہ دے 1000 دفعہ ونجو، جب تک نماز روزہ پکا نہیں اللہ دے ولی دی دعا اثر ہی نہیں کر سکتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ تو سامعین محترم، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں 1000 دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، یار فلانے کو گیا استاد جی بہنا تو 3 باری دم گینا لیکن کاکھی کون ہے، ہوں اساں اس نے کیا کہ بھی اتنے کاکھی کون ہے، ہم نے اپنے گربان میں نہیں جھانکا بھی ہم کتنے پانی میں تھے۔ ہم جو اللہ کے ولی کے پاس برتن لے کے گئے تھے وہ صاف تھا یا میلا تھا؟ جو برتن ہم لے کے گئے تھے اللہ کے ولی سے دعا لینے کے لیے، جس برتن میں ہم نے دعا لے کے آنی تھی اور جس برتن میں ہم نے دودھ لے کے آنا تھا، اگر برتن ہی گندا ہو تو دودھ صاف ملے گا؟ ہاں جی، اگر برتن ہی گندا ہو تو جب دودھ ہی صاف نہیں ملے گا۔ تو جب ہم اللہ کے ولی کے پاس گئے جو ہمارے دل والا برتن تھا یہی میلا تھا، تو پھر ہمیں کیسے خالص دعا ملتی ادھر سے؟ تو سامعین محترم، پہلے ہم اپنے برتن کو نماز سے، روزے سے، حج سے صاف کریں گے، پھر جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کے ولی ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے، پہلے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی جو بندہ ہے اللہ کے ولی کی دعا اس پر اثر نہیں کرے گی، جتنی مرضی دعائیں کراتا رہے، جب تک رب کی بارگاہ میں خود سجدہ کرنے والا نہیں بنے گا نا، اس وقت تک اللہ کے ولی کی دعاؤں کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سامعین محترم اپنے آپ کو خود تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کو 3 عذاب موت کے وقت ملیں گے، جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ آئے گا۔ جو بندے نماز نہیں پڑھتے سوچیں یار جو نماز نہیں پڑھتے، براہ کرم میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، تھوڑا سا سوچو، جو نماز نہیں پڑھتی نا میری مائیں اور بہنیں، ہیلے بہانے بناتی ہیں، میرے ساتھ فلاں مسئلہ، یہ سارے شیطان کی باتیں ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جب اس کو موت آئے گی تو 3 عذاب ملیں گے اس کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 3 عذاب؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی بندہ ذلیل ہو کے مرے گا، بے نمازی بندہ ذلیل ہو کے مرے گا، ضلالت کی موت ملے گی، حرام موت مرے گا۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 2 بھوکا اور پیاسا مرے گا بے نمازی، جو نماز نہیں پڑھتا بھوکا اور پیاسا مرے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو موت کے وقت اتنی پیاس لگے گی اگر دنیا کے سارے سمندر بھی پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اتنی شدید پیاس لگے گی اس بے نمازی عورت کو، بے نمازی مرد کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو سامعین محترم یہ 3 عذاب تھے بے نمازی کو جو موت کے وقت ملیں گے۔ پہلا عذاب تھا ذلیل ہو کے مرے گا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور دوسرا عذاب تھا بھوکا اور پیاسا مرے گا، اللہ تبارک تعالی رحمت کاملہ کا صدقہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور تیسرا عذاب تھا سامعین محترم بے نمازی کو اتنی پیاس لگے گی دنیا کے سارے سمندر پلا دیے جائیں وہ کہے گا یا اللہ ابھی بھی پیاس باقی ہے، اللہ اس عذاب سے بھی ہمیں پیارے محبوب کا صدقہ ہم کو معاف فرما دے۔ تو سامعین محترم یہ 3 عذاب تھے بے نمازی کو جو موت کے وقت ملنے تھے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بے نمازی کو 3 عذاب قبر میں ملیں گے۔ یہ تو 3 عذاب جب مر رہا تھا اس وقت ملے، اور جب ہم دفنا کے آئیں گے قبر میں 3 عذاب بے نمازی کو قبر میں ملیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 3 عذاب ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب بے نمازی کو قبر میں دفنایا جائے گا نا، چاہے وہ بے نمازی عورت ہو، بے نمازی مرد ہو، جب اس عورت کو یا اس مرد کو جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے ہم قبر میں دفنا کے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے میرے کریم آقا نے فرمایا قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، اس بے نمازی کی ایک پسلی دوسری پسلی میں ایسے پیوست ہو جاتی ہے، اس کی قبر بے نمازی کی تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر میں پہلا عذاب بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی دونوں پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں، میرے کریم آقا نے ایسے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کے فرمایا ایسے تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم یہ بے نمازی کا پہلا عذاب ہے قبر میں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ یا رسول اللہ دوسرا کون سا عذاب ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا کون سا عذاب ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بے نمازی کو بندے دفن کر کے واپس آتے ہیں، جب بے نمازی کو بندے دفن کر کے واپس آتے ہیں، پہلا عذاب تو تیرا قبر تنگ ہو جائے گی، دوسرا عذاب تھا میرے کریم آقا نے فرمایا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ میرے کریم آقا نے فرمایا جب بے نمازی کو دفن کر کے واپس آتے ہو نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کی قبر میں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرے پیارے صحابیوں آپ جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوگا؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سانپ کی جو آنکھیں ہوں گی وہ آگ کی طرح شعلے مارتی ہوئی آنکھیں ہوں گی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس سانپ کے ناخن جو ہوں گے وہ لوہے کے ناخن ہوں گے۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اس کے ناخن اتنے تیز ہوں گے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں آگ والی اور ناخن لوہے والے۔ تیسرے نمبر پہ میرے کریم آقا نے فرمایا اس کی آواز بجلی کی طرح کڑکدار ہوگی۔ جب وہ سانپ آئے گا نا اس بے نمازی کو قبر میں پہلا ڈنگ مارے گا، پہلی مرتبہ ڈسے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سانپ کے ایک مرتبہ ڈسنے سے بندہ 70 گز زمین میں دھنس جائے گا، 70 گز زمین میں دھن جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ اس سانپ کو زبان عطا فرمائے گا، وہ سانپ بے نمازی سے گفتگو کرے گا، بے نمازی پوچھے گا یار مجھے کیوں ڈنگ مارتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے۔ وہ سانپ کو اللہ زبان عطا فرمائے گا، وہ سانپ کہے گا کہ بے نمازی مجھے اللہ کے حکم سے تیری قبر میں آیا ہوں، اللہ کے آرڈر سے تیری قبر میں آیا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے اوپر مجھے مقرر کیا ہے، تیرے اوپر میرے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے۔ تو دنیا میں رب کی نہیں مانتا تھا، تو دنیا میں رب کی نہیں مانتا تھا، رب نے دنیا میں تجھے 5 مرتبہ اپنے گھر کی طرف بلاتا تھا، تو نہیں آتا تھا، لہذا اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، میں تجھے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس طرح ڈنگتا رہوں۔ تو سامعین محترم بے نمازی کو یہ 3 عذاب قبر میں ملیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائی سوچ لو یار ہم کتنی نمازیں ضائع کر چکے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ تو سامعین محترم ہماری تقریروں کا اثر صرف مسجد کی گیٹ تک ہوتا ہے۔ جب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم پکا تحیہ کر رہے ہوتے ہیں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، جب گیٹ کراس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں او ساری اپنی تقریرہ گھن واپس سکا پہلے دن ہاتھ دے یار ٹھیک۔ تو سامعین محترم یہ 3 عذاب بندے کو قبر میں ملیں گے اور 3 مصیبتیں۔ سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس بے نمازی کو قبر سے اٹھایا جائے گا بروز قیامت، جب بے نمازی کو قبر سے اٹھایا جائے گا پھر 3 عذاب دیے جائیں گے۔ یہ جو پہلے آپ نے سنے یہ قبر میں 3 عذاب تھے اور قبر میں اٹھنے کے بعد بھی 3 عذاب ہوں گے۔ تو میرے کریم آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 عذاب ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بے نمازی کا حساب بڑا سخت لیا جائے گا، بڑا سخت لیا جائے گا بے نمازی کا حساب۔ تو سامعین محترم آپ خود سوچ لیں ہم تو دنیا کی عدالتوں میں دنیا کے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتے، دنیا کی عدالتوں میں ججوں کے سامنے چاہیے کہ جج بالکل حرام خور ہیں، سامعین محترم رشوت لے کے 2 نمبر فیصلے کرتے ہیں، لیکن جب مجرم دنیا کی عدالت میں جج کے کٹہرے میں حاضر ہوتا ہے نا تو سامعین محترم اس وقت بندہ مجرم کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں، ہم دنیا کے حساب دنیا کی عدالتوں کو نہیں دے سکتے، تو سامعین محترم پوری زندگی کا عذاب رب کو کیسے دے؟
پوری زندگی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دیں گے ہم؟ تو سامعین محترم میرے کریم آقا نے فرمایا بے نمازی کا حساب بڑا سختی سے لیا جائے گا. اور نمبر 2 میرے کریم آقا نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ اللہ ناراض ہو جائے گا. بے نمازی کے ساتھ اللہ ہی ناراض ہو جائے گا. اس وقت سامعین محترم صرف بادشاہیت اب بھی اللہ کی ہے، اس وقت بھی اللہ کی ہوگی. جب اللہ ہی ناراض ہو گیا تو پیچھے بچ کون سی چیز ہے، رہ کون سی چیز گئی؟ سامعین محترم میرے کریم آقا نے فرمایا جب قبر سے اٹھیں گے تو پہلا عذاب ملے گا، سختی حساب ہوگا اس کا بے نمازی کا. اور دوسرا عذاب بے نمازی کے ساتھ اللہ ناراض ہو جائے گا. تیسرا عذاب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فوراً حکم فرمائے گا اس بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے. تو سامعین محترم یار اپنی نمازیں پکی کر لو، نمازیں پکی کر لو، نمازیں بھی پکی کرو. اور بار بار میں اکثر کہتا ہوں جھوٹی گواہی سے بھی بچو. نمازیں بھی پکی کرو، جھوٹی گواہی سے بھی بچو. آپ نے جو گواہی دی ہے اللہ کا نام لے کر، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹا ہے یا سچا؟ ہاں جی، شرم نہیں آتی ہمیں جب گواہی دینے کی باری آتی ہے؟ سچے کا نام جھوٹی جگہ پہ لے رہے. او اللہ نے 8 کلو کا سر لگایا، گندے کچھ سوچ، الو کے پٹھے سوچ. وہ سچا نام عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے، پنچایت کے فیصلے میں کھڑے ہو کے، اس رب سچے کا نام، رب سونے کا سچا نام آپ جھوٹ کی خاطر اٹھا رہے ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 بندے ایسے ہیں، 2 بندے جن کے ساتھ اللہ ناراض ہوگا، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے. ایک بے نمازی اور دوسرا جھوٹی گواہی دینے والا. آپ دنیا میں تو بچ جائیں گے جھوٹی گواہی دے کے، رب کی بارگاہ میں کون بچائے گا؟ اگو جواب ملتے آسن قبراں تے پوسن خبراں تے انشاءاللہ اسے گل تے پکے رہو. جڑے قبراں آسن تے اللہ دے حکم نال سارا لگ وے سی پتہ تے اللہ کے دعائے سارا سونا دا سم عمل دی توفیق عطا فرمائے.